چل ہمارے ساتھ چل بغداد پہنچے. بغداد کے پیرے پیرا میرے میرا سیدی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ نے کہا پاؤں میں آپ نے چھالے تو ڈلوا رہا تھا, خدا کی رسی تو تلاش کر رہا تھا, چل کربلائے معلیٰ چل. کربلائے معلیٰ پہنچے. امام حسین نے کہا, امام حسن نے کہا, حضرت امام زین العابدین نے کہا چل چلتے ہیں مدینہ. اور جب مدینے پہنچے گنبد خضرا کے سامنے آئے, دیکھا حضرت صدیق اکبر, حضرت صدیق اکبر ماوے کھڑا ہوا ہے. عرض کیا سرکار خدا کی رسی کہاں ملے گی؟ کہاں سے میں بڑے بڑے بازاروں میں گیا, مجھے کہیں خدا کی رسی نہیں ملی. ہاں جب مصطفیٰ کے قدم نام لے آیا ہو تو مجھے خدا کی رسی مل گئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ کی رسی نبی کے دربار سے ملتی ہے. اور ذرا پیار سے بولو, خدا کی رسی مصطفیٰ کے دربار سے ملتی ہے, پیغمبر کے آستانے سے ملتی ہے, نبی کی چوکھٹ پر ملتی ہے. صدیق اکبر کو ملی. بولے میں تو گیا تھا ملک شام. ملک شام سنیے گا بھائی, گیا تھا بزنس کے لیے. ایک رات سویا تو میں نے سپنا دیکھا. سپنا, ہاں سپنا دیکھا. سپنا کیا دیکھا؟ سپنا یہ دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں میری گود میں چاند سورج اتر کے آ گیا. اور ذرا پیار سے بولو, چاند سورج اتر کے آ گیا. ہاں چاند سورج اتر کے آ گیا. میری گود میں چاند اور سورج اتر کے آیا ہے. پھر کیا ہوا؟ میں سوچنے لگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے, اس سپنے کی تعبیر کیا ہے. کئی لوگوں سے پوچھا, کوئی نہیں بتا سکے. سامنے گرجا میں پہنچا. سامنے گرجا, سامنے گرجا میں پہنچا. گرجا کے پادری سے ملاقات کیا. کہا بابا جی ایک سپنا دیکھا ہے, سپنے کی تعبیر بتائیے. کیا سپنا دیکھا ہے؟ کہا رات میں سویا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر میری گود میں آ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا بس آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر. تو کتاب کھول کے دیکھنے لگے. کتاب کھول کے دیکھنے لگے, وہ بھی آسمانی کتاب. توریت کھول کے دیکھنے لگے. ابو بکر نام ہے نا؟ ہاں ابو بکر نام ہے. والد کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ. اور ذرا پیار سے بولو. اچھا ابو قحافہ نام ہے. کس قبیلے سے تعلق ہے آپ کا؟ قریش. اچھا کس شہر سے آپ آئے ہیں؟ مکہ سے. یہاں کس لیے آئے ہیں؟ بزنس کے لیے. بزنس کے لیے, تجارت کے لیے. جلدی چھوڑیے بزنس, پہنچیے مکے. کیا ہے مکے میں؟ اچھا وہاں خدا کا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جس کو خدا نے بنایا ہے مصطفیٰ, جب ان کی بارگاہ میں جا. اچھا ہاں ان کی بارگاہ میں جب فوراً جا. وہ پیغمبر آخر الزمان ہے, وہ ہے پیغمبر
جن کی آمد کا مژدہ حضرت عیسیٰ نے سنایا، وہ ہے آخری پیغمبر جن کے آنے کی خوشخبری حضرت موسیٰ نے دی، وہ ہے آخری پیغمبر جو دعائے ابراہیم ہے، وہ ہے آخری پیغمبر جن کا نام لے کر حضرت آدم نے توبہ کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جاؤ ان کے پاس، پہلے ان پر ایمان لاؤ، پہلے ان پر ایمان لاؤ۔ سنو، جب ان پر تم ایمان لاؤ گے نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے جانشین بنو گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے جانشین بنو گے۔ ایک طرف تمہیں رسول کائنات کا دامن ملے گا، یہ دامن مصطفیٰ کا سورج ہے، اور دوسری طرف تمہیں ان کی خلافت ملے گی، یہ خلافت مصطفیٰ کا چاند ہے۔ حضرات محترم آئے، پہنچے، آپ نبی ہیں؟ ہاں۔ آپ رسول ہیں؟ ہاں۔ ارے تو کچھ بتائیے نا، اور ذرا پیار سے بولو، کیا بولے؟ ارے کچھ بتائیے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا بتائیے؟ وہ رات میں جو سپنا دیکھا تھا، اب تو مچل جاؤ، اور پھر گرجا میں پہنچے تھے تو تم سے پادری نے کچھ کہا تھا، اب بولو اور کیا بتانا ہے؟ حضرت صدیق اکبر سوچنے لگے یہ تو ہے مکے میں تھا ملک شام میں، رات میں میں نے سپنا دیکھا تھا، اور سپنے کی پوری خبر یہ دے رہے ہیں، اور سپنے کا عالم یہ ہوتا ہے ایک بستر پر آپ لیٹے رہیے، دوسرے بستر پر آپ کا بیٹا لیٹا رہے، لیکن بیٹے کو خبر نہیں کہ ابا کون سا سپنا دیکھ رہے ہیں، اور ابا کو خبر نہیں کہ بیٹا کون سا سپنا دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیوی ہے، بیوی کیا سپنا دیکھ رہی ہے، شوہر کو پتا نہیں، شوہر کون سا سپنا دیکھ رہا ہے، بیوی کو پتا نہیں۔ اور یہ مکے میں رہتے ہوئے ملک شام میں میں نے سپنا دیکھا ہے، یہاں بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں جو ملک شام میں دکھنے والے سپنے کو بتا سکتے ہیں، وہ تحت الثری کو بھی بتا سکتے ہیں، وہ ملیانہ کو بھی بتا سکتے ہیں، معاش معلہ کو بھی بتا سکتے ہیں، وہ غیب کی ساری خبروں کی غیب کی ساری خبریں دے سکتے ہیں، وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ حضرت آدم کی آدمیت بھی بتائیں گے، وہ حضرت ابراہیم کی خلت بھی بتائیں گے، وہ حضرت اسماعیل کا عیسیٰ بھی بتائیں گے، وہ حضرت نوح کی شجاعت بھی بتائیں گے، وہ حضرت داؤد کا لین بھی بتائیں گے، وہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات کو بھی بتائیں گے، وہ جنت کی بھی خبر دیں گے، وہ دوزخ کی بھی خبر دیں گے، وہ سب کچھ بتائیں گے، وہ ظاہر کو بھی بتائیں گے، وہ باطن کو بھی بتائیں گے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، اور جس سے کچھ نہ چھپا ہو، نہ خوداری چھپی ہو، نہ خدا چھپا ہو، نہ خدائی چھپی ہو، نہ خدا چھپا ہو، اسے عام بشر نہیں کہا جائے گا، اسے رسول کہا جائے گا، اسے نبی کہا جائے گا۔ بریلی کے امام نے اسی لیے تو کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات اب حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں اللہ کی رسی آ گئی، اور جب اللہ کی رسی آئی ہے تو آج حال کیا ہے؟ آج حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر میں سوال کروں کہ آپ لوگ حضرت صدیق اکبر کو جانتے ہیں؟ ارے آپ ادھر دیکھیے، کیا شال دیکھ رہے ہیں، کیا مال دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ حضرت صدیق اکبر سے واقف ہیں تو آپ کا جواب یس میں ہوگا یا نو میں؟ صدیق اکبر کو جانتے ہیں نا؟ جی صدیق اکبر کو جانتے ہیں؟ جی۔ ارے دیکھیے ہاتھ اٹھا کر کے بول رہے ہیں، اور جانیں گے کیوں نہیں؟ حضرت سید مظفر صاحب
مسجد میں ہر جمعے کو خطبے میں حضرت صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں. جانیں گے کیوں نہیں؟ اور صرف یہیں کی مسجد میں نہیں، پرتاول کی مسجد میں بھی صدیق اکبر کا نام خطبے میں. وہی نہیں، پوری دنیا کی مسجدوں میں، پوری دنیا کی مسجدوں میں خطبے میں حضرت صدیق اکبر کا نام. ارے آپ پوچھو ہم سے، ہم آپ کو بتائیں. صرف بریلی ہی میں نہیں، سہارنپور، دیوبند، گیا، مئو، ناتھ بھنجن، ہر جگہ کی مسجد میں جمعے کے دن، وہ بھی جمعے کے دن، جمعے کے دن. بھائی اگر ہم کہیں فجر کے دن تو ہر مسجد میں فجر کی نماز ہوتی ہے. ہم کہیں ظہر کے دن تو ہر مسجد میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. عصر کے دن ہر مسجد میں عصر، مغرب کے دن ہر مسجد میں مغرب، عشاء کے دن ہر مسجد میں عشاء. جمعے کے دن پورا چھیتر اکٹھا رہتا ہے، سب چھوٹے بڑے امیر غریب سب جمعے کے خطبے میں حضرت صدیق اکبر کا نام. اور سنیے، عید اور بقرعید، عید اور بقرعید الوداع خطبے میں حضرت صدیق اکبر کا نام. ہم نے کہا حضرت صدیق اکبر، اللہ نے آپ کو بہت نوازا، مکے کے آپ سردار تھے، دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت بڑا آپ کا بیپار تھا، بزنس کئی شہروں میں آپ کا پھیلا ہوا تھا، بہت دھن والے تھے آپ، بڑی عزتیں آپ نے کمائی تھی. مکے کے لوگ گلی سے آپ نکلتے تھے، لوگ سلام کرتے تھے، سلوٹ مارتے تھے آپ کو مکے والے، بڑی عزتیں تھی آپ کی. لیکن حضرت صدیق اکبر انڈیا کی ہر مسجد میں جمعہ کے دن، عیدین اور الوداع کے دن، پاکستان کی ہر مسجد میں جمعہ کے دن، عیدین اور الوداع کے دن، ایران جاپان کی ہر مسجد میں جمعہ کے دن، عیدین کے دن، الوداع کے دن، آپ کا نام، اتنا نام، آپ نے وہ کون سا کیا تھا کام کہ اتنا اونچا ہو گیا آپ کا نام. تو حضرت صدیق اکبر کہیں گے سن، جب تک مصطفیٰ کے قدم ناز میں پہنچ کر خدا کی رسی کو میں نے نہیں پکڑا تھا، مجھے کوئی عزت نہیں ملی تھی، لیکن جب میں نے مصطفیٰ کے دامن پاک کو پکڑ لیا، خدا کی رسی مجھے مل گئی، تو کونین میں میرا نام ہو گیا ہے، سارے جہان میں میرا کام ہو گیا. اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو بھائیو، خدا کی رسی مضبوطی سے پکڑو. حضرت فاروق اعظم، ڈرتا تھا زمانہ حضرت فاروق اعظم سے، سہمتی تھی عرب کی دنیا حضرت فاروق اعظم سے، لیکن کسی دل میں فاروق اعظم کا احترام نہیں تھا. معاف کیجئے گا، حضرت فاروق اعظم کا کسی دل میں احترام نہیں تھا. ڈرتے تھے لوگ فاروق اعظم کے غصے سے، ڈرتے تھے لوگ فاروق اعظم کے کرودھ سے، ڈرتے تھے لوگ فاروق اعظم کے غضب سے. یہ سچ ہے، عرب کی دنیا فاروق اعظم سے ڈرتی تھی.
احترام نہیں تھا، لیکن آج احترام کا عالم کیا ہے، میں بس ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، وہاں کے گورنر کے پاس جنتا پہنچی، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اسی سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی تھی، جانور پیتے تھے، ہماری زندگی دریائے نیل کے پانی پر نربھر تھی۔ آج دریائے نیل میں پانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی دریائے نیل سوکھتا تھا تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کا بلی جا کر چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں تغیانی آتی تھی۔ آج اسلام کا دور ہے، گورنر صاحب بتائیے ہم کیا کریں؟ جائیں ایک نئی نویلی دوشیزہ کی بلی چڑھائیں دریائے نیل کے نام۔ انہوں نے کہا رک جاؤ، امیر المومنین سے پوچھ لینے دو۔ اور ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میں تمہیں درپن دکھا رہا ہوں، تمہاری تاریخ کا درپن، غور سے سننا۔ خط پہنچا، امیر المومنین ہماری جنتا پریشان ہے، دریائے نیل سوکھ گیا ہے، رسم ہے یہاں کی کہ ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اسی خط کی پشت پر حضرت امیر المومنین نے خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ اور ذرا پیار سے بولو دریا سمجھتے ہو نا، یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہے، دریا دریا دریائے نیل دریا ہے، دریا دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ اور دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تجھے قسم ہے قیامت تک سوکھے رہنا، اور اگر خدا کے حکم سے تو چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً جاری ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی راجا نظر نہیں آتا، ایسا کوئی حکمراں نظر نہیں آتا، ایسا کوئی ڈکٹیٹر نظر نہیں آتا، ایسا کوئی فرما روا نہیں دکھائی دیتا جس نے دریا کے نام آرڈر کیا۔ ہندوستان کا پورا اتہاس گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پی ایم بھارت کی دھرتی پر نہیں پیدا ہوا جس نے گنگا کے نام کبھی کوئی لیٹر لکھا ہو۔ پاکستان میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں جنم لے سکا جس نے کسی دریا پار کے نام آدیش جاری کیا ہو۔ امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن اس دیش میں بھی کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں جنما جس نے کسی دریا کو آرڈر کیا ہو۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا فرما روا دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب اسلامک اسٹوڈنٹ سے تم پوچھو گے، اسلامی ریسرچ اسکالر سے پوچھو گے، اسلامک طالب علم سے پوچھو گے، جب کسی عالم دین سے پوچھو گے کہ کیا کوئی ایسا راجا مہاراجا پیدا ہوا ہے جس نے دریا کے نام آدیش کیا ہو، تو اسلام کا طالب علم بتائے گا پوری دنیا میں ایسا کوئی راجا تو نہیں دکھائی دیتا۔ ہاں ہمارا اتہاس ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے حضرت فاروق اعظم جنہوں نے دریائے نیل کے نام آدیش جاری کیا تھا۔ اس آدیش کا پالن دریائے نیل نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7 سال نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ پورے 1400 سال بیت چکے ہیں۔
آج بھی دریائے نیل حضرت فاروق اعظم کے آدیشوں کے آرڈر کو فالو کر رہا ہے. اب تک دریائے نیل سوکھا نہیں ہے اور ہمارا ایمان کہتا ہے صبح قیامت تک دریائے نیل میں سوکھنے کی جرات نہیں ہوگی. ہم نے پوچھا دریائے نیل کیوں نہیں سوکھ رہا ہے تو اس کا جواب ہوگا یہ فاروق اعظم کا آدیش ہے اس لیے ہم سوکھ نہیں سکتے. ہم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا آپ کا حال تو یہ تھا کہ مکہ آپ سے کانپتا تھا, مکے کے بازار آپ سے کانپتے تھے, مکے کا سماج آپ سے کانپتا تھا, لیکن دریا کو آپ سے نہیں کانپا کرتا تھا. اے فاروق اعظم یہ شوکت کہاں سے ملی, یہ شان کہاں سے ملی, یہ وقار کہاں سے ملا, آپ کا یہ کیریئر کہاں سے بنا؟ جب تک مصطفیٰ کے ہاتھوں سے خدا کی رسی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی تھی تب تک ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا, اور جب خدا کی رسی ہاتھ میں آ گئی ہے تو پوری کائنات پر ہمارا کنٹرول چلنا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. رات ہو گئی ہے بہت رات. ہمارے بعد ہمارے بہت سے موقع مہمان موجود ہیں جن کی فکر انگیز تربیتوں سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونا ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ آتا ہوں. چلیے بغداد کی سرزمین پر, بغداد کی دھرتی پر چلو. بغداد کا دولہا, بغداد کا دولہا غوث الورا. جی ہاں, غوث الورا اپنے دامن میں ہے ان لال و جواہر کی کمی. سب کچھ تو اپنے دامن میں ہے, کوئی کمی نہیں اپنے دامن میں. بغداد کے دولہا کی بارگاہ میں چلو اور دیکھو دیکھو وہاں بھی ایک دریا ہے. جی ہاں, 12 سال سے کشتی ڈوب گئی تھی. کتنے سال تک, کتنے سال تک بھائیو؟ 12 سال. 12 سال تک ایک کشتی ڈوبی تھی. اس میں دولہا بھی تھا, باراتی بھی تھے, دلہن بھی تھی, اور پورے 12 سال. یہ بتاؤ پانی میں ڈوبنے کے بعد کتنی دیر تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ لوگ بڑے تجربے کار ہیں, بہت آرام سے بتا دیں گے. 2 منٹ, بس 2 منٹ میں بیدا آ جائے گا, ایک دم چلان ہو جائے گی. 2 منٹ میں بھیا بتا رہے ہیں, 2 منٹ میں. اور وہاں پورے 12 سال تک. اور اس دولہے کی اماں ایک دم بوڑھی ہو گئی تھی, ان کے بچے کی بارات گئی تھی, ادھر سے واپس آ رہی تھی دریا میں, تو یہ نہیں آئی, پوری کشتی چلی گئی. گاؤں میں پاس پڑوس کی عورتیں ان کی اماں کا جینا کفر کر دیے. کتنا منحوس تھا تیرا لڑکا. بارات لے کے گیا دریا کے پار, اور واپس آ رہا ڈوب گیا. کیسا تیرا لڑکا؟ میرا بھیا بھی اسی میں تھا, چلا گیا. کوئی بولی میرا شوہر بھی اسی میں تھا, چلا گیا. کوئی بولی میرا بیٹا جوان تھا, وہ اسی میں چلا گیا. تو کیسی ہے؟ طرح طرح سے اس کے زخموں کو کھرید رہی تھی عورتیں. اسے کہیں چین نہیں ملتا تھا. دریا کے کنارے پہنچتی تھی روز, اور ایک لخ ٹکا ٹک دریا کی طرف دیکھتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی, بلکتی رہتی تھی. میرا نال آتا تو سب کے بچے آ جاتے, میرا بیٹا آتا
تو سب کے شوہر آ جاتے، آ جاتا کہیں سے میرا لال آ جاتا جسے ایک سپنا دیکھ رہی تھی، آنکھیں اس کی چلی گئی تھی روتے روتے، دل بیٹھ گیا تھا روتے روتے، اشکوں کا چشمہ سوکھ گیا تھا، چمڑیاں جھولنے لگی تھی، کمر جھک گئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، روز پہنچتی تھی وہی روتی تھی۔ اتنے میں ایک دن نوری چادر اوڑھے ہوئے، سر پر غوثیت کا امامہ سجائے ہوئے، پوری آفتاب آن بان شان کے ساتھ ہمارے غوث اعظم پہنچ گئے۔ دیکھا کوئی بوڑھی رو رہی ہے، بات پہنچے، کہا بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ اے نوجوان ہم سے نہ پوچھ ہم کیوں رو رہے ہیں، ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش مت کر۔ بوڑھی ماں تیرے دل کی کرا، تیرا درد تیری روتی ہوئی آواز سے صاف جھلک رہا ہے، بتا تیرا پرابلم کیا ہے، بول تیرا درد کیا ہے، بتا تجھے تکلیف کیا ہے، تو دریا کے اس پار سے کس کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا بیٹا جب تو نے پوچھ لیا ہے تو بتا ہی دیتی ہوں، میرا بیٹا گیا تھا ادھر بیاہ کرنے، بیوی کو دلہن کو لانے کے لیے، پوری بارات گئی تھی، 12 سال بیت گئے ہیں، ادھر سے واپس آ رہا تو دریا میں ڈوب یہ نہیں آئی، کشتی ڈوب گئی، میرا بیٹا پوری بارات غرق ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کا غم سہ لیتی لیکن ان ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پاتی ہوں جن کے جالے میرے بیٹے کی بارات میں غرق ہوئے ہیں۔ میں اپنا زخم بھول جاتی لیکن ان بہنوں کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں جن کے بھائی اس دریا میں میرے بیٹے کے ساتھ ڈوب گئے ہیں۔ میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، میں دکھاؤں تو اپنا کلیجہ تجھے کیسے دکھاؤں؟ اے میرے لال میں کیا بتاؤں تجھ سے، میں کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی، یہی آتی ہوں تھوڑی دیر آپ بہا لیتی ہوں، پھر مجھے سکون مل جاتا ہے، پھر اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہو۔ میرے غوث نے کہا اے بوڑھی ماں اب رونے کا سلسلہ بند، اب غم کی داستان ختم، اب تو کی کہانی یہی اینڈ ہوتی ہے۔ تیرا بیٹا گیا تھا ادھر سے واپس آ رہا تھا نا، تو دیکھ تیرے بیٹے کی بارات دکھائی دے رہی ہے، سبحان اللہ، وہ دیکھ تیرے بیٹے کی بارات دکھائی دے رہی ہے۔ اتنا میرے غوث نے کہا تھا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی فوراً پانی کی سطح پر نمودار ہوئی۔ ارے بیٹے کے چہرے کے پھول بھی ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے تر و تازگی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ حضرات محترم مجھے کرامت نہیں سنانی ہے، مجھے کرامت نہیں دکھانی ہے، مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے چلو ہم سب چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں اور چل کر کے پوچھیں میرے غوث بتاؤ یہ رتبہ کہاں سے ملا آپ کو، یہ مرتبہ کہاں سے ملا آپ کو، یہ کیریئر کیسے بنا آپ کا، یہ عظیم الشان، یہ عظیم الشان شان آپ کی کیسے پیدا ہوئی؟ میرے غوث بتاؤ نا، اے میرے غوث بتاؤ نا، کہاں سے یہ پاور مل گیا آپ کو، کہاں سے یہ ادھیکار مل گیا آپ کو؟ تو غوث اعظم کہیں گے تجھے نہیں معلوم، جب خدا کی رسی مجھے مل گئی تو سارا مقام مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات خدا کی رسی کیسے ملی ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ زبان سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل سے مانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے پڑھو دل سے مانو۔ جب دل سے مان لیا زبان سے پڑھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مل گیا،
ہاں ہاں قرآن مل گیا بھائیو، قرآن ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل و موعد مسیحا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لا الہ الا اللہ پڑھا، خدا کا عرفان ملا، محمد رسول اللہ پڑھا، سچا پکا ایمان ملا، اور پھر ساتھ میں سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں چمکتا دمکتا قرآن ملا۔ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں آپ کے گھر میں قرآن؟ بالکل ہے قرآن آپ کے گھر میں۔ بچیوں کی ہم شادی کرتے ہیں تو انہیں جہیز میں ہم قرآن دیتے ہیں۔ جہیز کی جب لسٹ تیار ہوتی ہے تو سب سے اوپر قرآن، مسلح، قرآن اور مسلح ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد میں لا کر کے ہم قرآن رکھتے ہیں، مدرسوں میں وقف کرتے ہیں۔ کیجئے کہ دن دارالعلوم کے طلبہ کو ہم بلاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ میں پوری ذمہ داری اور تہمت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے، 98% بچے قرآن خوانی تو کروا لیتے ہیں، دارالعلوم کے طلبہ کو بلا لیتے ہیں، مسجد کے نمازیوں کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر پر قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن 98% بچے اپنے باپ کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیتے۔ سوچتے ہیں جی وہی پراپرٹی مل گئی ہے، کھیت چھوڑا، کھلیان چھوڑا، بینک بیلنس چھوڑا، کیا ابا کے نام ہم قرآن خوانی بھی نہیں کروا سکتے؟ کروائیں گے قرآن خوانی، قرآن خوانی کروا دیتا ہے۔ قرآن خوانی کروانا اور ہے اور قرآن پڑھنا اور۔ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ ایک صفحہ پڑھتے پڑھتے اللہ جانے کتنی زندگی مرتا ہے اور کتنی موت جیتا۔ اگر بغل میں کوئی قاری صاحب یا حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تب تو پڑھنے کی ہمت بھی نہیں، صحیح قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہوں مسلمانوں۔ وہ قرآن جس نے تمہیں کیسر و کسرا کے ایوان بخشے، وہ قرآن جس نے تمہیں بادیا پیمائی کی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمکنت کے شاعر تک پہنچایا، وہ قرآن جس نے سنسار کے اتہاس کے پنوں میں تمہیں جگہ دیا، وہ قرآن جس نے تمہیں حکمرانوں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ قرآن جو تمہیں اسی دنیا میں جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اسی قرآن کی تم تلاوت نہیں کر پاتے ہو۔ صرف تلاوت کی بات کر رہا ہوں میں، اور قرآن تم سے کیا کہتا ہے وہ سمجھنے کی بات کی جائے گی تو اس کے لیے دوسرے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھے پڑھو قرآن کو۔ بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر تم عربی زبان کو نہیں سمجھتے ہو تو انہوں نے اردو زبان میں قرآن عظیم کا ٹرانسلیشن کر دیا ہے۔ اردو زبان میں قرآن عظیم کا مطالعہ کرو، قرآن عظیم کو پڑھو اور دیکھو خدا تم سے کیا کہتا ہے۔ خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ کون کہتا ہے کہ صرف مدرسے کی چہار دیواری تک اپنے بچوں کو باقی رکھو، اپنے بچوں کو محدود کرو؟
بڑا کہو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کھلی جھوٹ ہے، لیکن جو پڑھنے کے لیے تمہارے خدا نے کہا ہے، تمہارے رسول نے کہا ہے، تمہارے مصطفیٰ نے کہا ہے، اسے بھی پڑھو۔ پڑھنے لگ جاؤ گے اس دن تمہیں اپنی حیثیت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، تم ہو کیا۔ تمہیں پتا ہوگا کہ ایک آدمی نے شیر کے بچے کو پکڑ لیا تھا، اپنی بکریوں کے ساتھ وہ پال رہا تھا، بکریوں کے ساتھ پال رہا تھا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، پورا شیر بنا، لیکن جنگل میں جیسے ہی کوئی شیر دہاڑتا تھا، بکریاں بھاگتی تھیں تو وہ بھی بھاگتا تھا۔ اتفاق سے ایک شیر مل گیا، اس کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوں، دوڑا کر کے پکڑا اس شیر کو جو بکری کے ساتھ پلا ہوا تھا، پکڑ کر کے لے گیا۔ تو بھاگ رہا ہے، شیر ہو گیا، تو بھاگ رہا ہے، اپنے کو پہچانتا نہیں، اپنی حیثیت نہیں جانتا، بھاگ رہا ہے، ڈرتا ہے بکریوں کی طرح، بکریوں کی طرح تو ڈرتا ہے، اپنی حیثیت نہیں سمجھتا، تو شیر ہے شیر۔ وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں مانتا، میں شیر ہوں۔ تو شیر ہے، سمجھ، تو شیر ہے، یہ بکریوں کے ساتھ تیرا رہنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ بکریاں تو تیری خوراک ہیں، اور تو اتنا ڈرتا ہے۔ کہا نہیں بھائی میں شیر نہیں ہوں، تم کیا بول رہے ہو، مجھے گمراہ کر رہے ہو۔ لے کر کے گیا دریا کے کنارے، دریا کے پانی میں، اس نے کہا دیکھ مجھ کو، میں ہوں نا جو باہر ہوں وہی اندر ہوں نا، دریا کے اندر دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا ہوں؟ کہا ہاں بالکل دکھ رہا ہے۔ کہا اپنے کو دیکھ، ہاں یہ میں ہوں، کہا یہ تو ہے، یہ میں ہوں، دیکھ دونوں کو ملا، میں شیر ہوں تو بھی شیر ہے، میں شیر ہوں تو بھی شیر ہے، اس آئینے میں دیکھ، میں شیر ہوں تو بھی شیر ہے، اس آئینے میں دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، جیسے میرے دانت ہیں ویسے ہی تیرے ہیں، جیسے میرے ناخن ہیں ویسے ہی تیرے ہیں، جیسے میری صورت ڈراؤنی ہے ویسا ہی تیری ہے، جیسے میرا قد ہے ویسا ہی تیرا ہے، دیکھ اپنے آپ کو پہچان۔ کہا ہاں میں پہچان گیا۔ کہا بکریوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، بکریوں کی طرح بولنا چھوڑ دے، تو شیر ہے، شیروں کی طرح کہا، تو جنگل کا راجا ہے، تو جنگل کا کنگ ہے، اپنی حیثیت کو پہچان۔ اے مسلمانوں، آج خورشید الاسلام کچوچھوی قرآن عظیم کے علوم و معارف کے دریا کے کنارے تمہیں لا کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، تم بکری نہیں ہو، تم شیر ہو، شیر اسلام ہو، شیران عرب کی اولاد ہو، تم شیر اسلام ہو، رسول کائنات میں تمہیں، رسول کائنات کے کرم کی تم پیداوار ہو، مصطفیٰ کی نشانی ہو، پیغمبر اسلام کی عطا ہو، اپنے آپ کو پہچانو، تم ہی وہ ہو، کم نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں ہو جاتے تھے، پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے شرکت ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے ہو جاتے تھے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سنوں کے حبل اللہ جمیعہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ جیسے رسیوں کے کئی دھاگے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی رسی کے بھی کئی دھاگے ہیں۔ نماز ایک دھاگا ہے، روزہ ایک دھاگا ہے، حج ایک دھاگا ہے، زکوٰۃ کا قانون ایک دھاگا ہے، یہ سارے دھاگوں سے مل کر کے خدا کی رسی بنی ہے۔ ساری رسیاں ٹوٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی، مگر خدا کی رسی نہ ٹوٹنے والی ہے نہ کٹنے والی ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تمہیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم تمہیں آواز دے رہا ہے، کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، آؤ صراط مستقیم پر آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خدا کی رسی خدا کا دین ہے، خدا کا دین سید المرسلین ہے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باغ چلتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بولنے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی چوک ہوئی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔
تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام